اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم صدق الله العظيم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں عہد کرنے کے بعد اور عیب لگائیں تمہارے دین میں تو لڑو کفار کے سرداروں سے۔ انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں تاکہ وہ باز آئیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا نہیں لڑتے ایسے لوگوں سے جو توڑیں اپنی قسمیں، وہموا باخراج الرسول، اور فکر میں رہیں کہ رسول کو نکال دیں، وہم بدؤوکم اول مرہ، اور انہوں نے پہلے چھیڑ کی تم سے، اتخشونہم، کیا ان سے ڈرتے ہو، فاللہ حق ان تخشوا، سو اللہ کا ڈر چاہیے تم کو زیادہ، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، لڑو ان سے تاکہ عذاب دے اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں، ویخزیہم، اور رسوا کرے، وینصرکم علیہم، اور تم کو ان پر غالب کرے، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور ٹھنڈے کرے دل مسلمان لوگوں کے، وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور نکالے ان کے دل کی جلن، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ توبہ نصیب کرے گا جس کو چاہے گا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ جب کفار نے معاہدہ کیا کہ بھئی ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، یا کسی ایک قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر رہتے ہیں اور دوسرے کفار کے ساتھ مل کر آپ کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا یا آپ کے ساتھ کوئی شرارت نہیں کریں گے، اس طرح کے جو آپس کے معاہدات تھے، ان معاہدات کے اندر جنہوں نے آپ کے ساتھ معاہدے کو توڑا، جیسے صلح حدیبیہ کا معاہدہ تھا، اسی طریقے سے دوسرے قبائل کے ساتھ تھا، بنو قریظہ تھا، بنو نذیر تھا، بنو قینقاع تھا، اس طرح کے اور قبائل تھے، ان کے آپس میں جو معاہدات تھے، انہوں نے معاہدات کو جب توڑا تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جب انہوں نے معاہدات کو توڑا تو اب ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، کیونکہ معاہدہ ہوتا ہے دونوں سائڈ سے۔ جب کوئی ایک فریق معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ معاہدے کی حیثیت ختم ہو گئی ہے، تو اب اس معاہدے کی کوئی حیثیت باقی رہی نہیں۔ جب یہ معاہدہ توڑیں تو اس کے بعد پھر تمہارا کام کیا، اب تم ان کے ساتھ لڑو، بات ختم ہوگی، معاہدہ ختم ہو گیا۔ جب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تو بات ختم۔ ایک چیز تو یہ کہ یہ معاہدہ توڑتے ہیں، دوسرا یہ کہتے ہیں کہ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، کہ یہ دین کے اندر طعن زنی کرتے ہیں، دین کے اندر عیب لگاتے ہیں، دین کے اندر سے عیب تلاش کرتے ہیں، بھئی تمہارے دین کے اندر یہ، تمہارے دین کے اندر یہ، تمہارے دین کے اندر یہ۔ کبھی قرآن کے اوپر اعتراض کریں گے، کبھی رسالت کے اوپر اعتراض کریں گے، کبھی خدا کی وحدانیت کے اوپر اعتراض کریں گے، کبھی قرآن کے احکامات کے اوپر اعتراض کریں گے، مختلف قسم کے اعتراضات کر کے یہ شرارتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب کہتے ہیں یہ جو لوگ شرارت کر رہے ہیں نا، ان کا دیکھا دیکھی اور لوگ ان کے ساتھ ملتے جائیں گے، تو ان کی شرارت کو یہیں پر روکنے کے لیے فرمایا قاتلوا ائمۃ الکفر، کہ ان بڑے بڑے کافر جو ان کو مارو، ان کو قتل کرو، کیونکہ جب یہ امام کی حیثیت اختیار کریں گے، جب یہ شرارت کریں گے، ان کے ساتھ اور لوگ ملیں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ قائد بنے ہیں اس حوالے سے، تو یہ ائمۃ الکفر ہوئے، کفر کے امام بڑے ہوئے کفر کے، تو انہیں تم کیا کرو، قاتلوا ائمۃ الکفر، کفار ان کو مارو، ان کو، ان کی گردنیں اڑاؤ، ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ انہم لا ایمان لعلہم ینتہون، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں تاکہ وہ باز آئیں۔ یہ اس لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کے بس لڑائی جھگڑے کے لیے، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ باز آ جائیں اپنی ان بری حرکتوں سے، اسلام کے اوپر جو طعنہ زنی کرتے ہیں، اسلام کے اوپر جو اعتراضات کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر کبھی اعتراض، کبھی جہاد کے اوپر اعتراض، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعدد جو ازواج ہیں اس کے اوپر اعتراض، مختلف قسم کے اعتراضات، اور بعض جو یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مختلف مذاہب کے لوگوں نے اتنے بےہودہ قسم کے اعتراضات کیے کہ ایک شریف انسان اس کو پڑھ نہیں سکتا، اور جب اس کی حقیقت کو دیکھا جائے تو سوائے اس کے کہ بغض، عناد، حسد،
اس کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا، مطلب اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ انسان پڑھنے والا بھی یہ سمجھے گا، کم عقل آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ سوائے بغض اناد کے اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا اعتراض کی کوئی اصل حقیقت کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ کام کریں تو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگ یہ کام کریں تو اس وقت ان کے مقابلے میں کھڑے ہو، ان کے ساتھ مقابلہ کرو، ان کے ساتھ لڑائی کرو، اور جب یہ لڑائی کرو گے اس وجہ سے ہوگا تاکہ یہ باز آ جائیں، اس لیے نہیں کوئی ذاتی دشمنی کسی کی نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کے اوپر اعتراض کرتا ہے اس حوالے سے تو کسی کی ذاتی دشمنی تھوڑی ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک اور آپ کے تعلیمات محفوظ ہو جائیں، اللہ رب العزت کی ذات مبارک اور آپ کی جو تعلیمات ہیں، جو اللہ رب العزت کا ایک مقام اور مرتبہ ہے اور جو وحدانیت ہے اللہ کی، وہ محفوظ ہو جائے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی ذاتی دشمنی، کوئی ذاتی لڑائی ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا نہیں لڑتے ایسے لوگوں سے جو توڑیں اپنی قسمیں۔ اب یہ اللہ رب العزت لڑائی کے اسباب بیان کر رہے ہیں کہ کیوں لڑائی کی گئی، کیوں جہاد کیا گیا ان کے ساتھ۔ کہ پہلا کیا، نکثوا ایمانہم، کہ انہوں نے کیا کیا، اپنی قسموں کو توڑا، قسموں کو توڑا کہ جو انہوں نے عہد و پیمان کیا تھا اس سے انہوں نے روگردانی کی، وہ عہد اور پیمان کو پورا نہیں کیا اور اس کے خلاف یہ گئے۔ تو فرمایا کہ پہلا کام تو انہوں نے کیا۔ دوسرا وہموا باخراج الرسول، اور فکر میں رہیں کہ رسول کو نکال دیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے نکالا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلنا نہیں چاہتے تھے، مکہ میں رہنا چاہتے تھے، وحی کا شہر تھا اور منبع تھا اور مرکز تھا دین کے پھیلنے کا، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام رہ رہے تھے۔ اب انہوں نے پلاننگ کی کہ کیا کیا جائے، کسی نے کہا جی قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا یہاں سے ان کو نکال دیا جائے، اور کسی نے کہا جن کو قید میں ڈال دیا جائے۔ تو مختلف قسم کی آراء آئی، تو قتل کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب پھر اللہ رب العزت نے وہاں سے بھی ان کو بچایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے تک پہنچایا۔ تو ہم وہ بھی اخراج رسول، اور فکر میں رہے کہ رسول کو نکال دیں، تو اس کی فکر میں رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نہیں نکلنا چاہتے تھے، بہرحال انہوں نے نکالا مکہ سے۔ تو فرمایا کہ دوسری وجہ تو یہ ہے وَهُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تیسری وجہ کہتے ہیں کہ کیا ایسے لوگوں سے قتال نہیں کرنا چاہیے پہلے کہ جو قسمیں توڑ دیں اپنی، جو معاہدے توڑ دیں۔ دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچے، ان کو وہاں سے نکالیں حالانکہ وہ نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ اور تیسرا فرمایا کہ وَهُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے پہلے چھیڑ کی تم سے، مطلب جب مسلمان بدر کا مارکا ہوا تو مسلمان تو لڑنا نہیں چاہتے تھے، مسلمان تو لڑائی کی غرض سے گئے ہی نہیں تھے، کوئی تیاری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور قافلہ بھی نکل چکا تھا وہاں سے اپنا سامان لے کر۔ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ تو نکل چکا تھا وہاں سے لے کے سامان، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پہل کی اور انہوں نے چھیڑخانی کی۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تین وجوہات ہیں، ایک وجہ بھی ہوتی تو بات بن جاتی، لڑائی کی اور ان کے ساتھ قتال کی ایک وجہ بھی ہوتی تو بات بن جاتی، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وجہ نہیں، یہاں پہ تو تین وجوہات اکٹھی ہو گئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنے معاہدوں کو توڑا، دوسری وجہ یہ کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی، اور تیسری وجہ یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں پہل کی، خود شرارت کرنے میں پہل کی۔ فرمانے کہ یہ تو تین وجوہات بن گئی ہیں۔ تو اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، ان سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے، ان کے سے گھبراتے ہو، ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، تمہیں ڈر کس بات کا؟ تخشونہم، کیا تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو؟ اور اللہ رب خود فرمانے فاللہ احق ان تخشوا، سب سے زیادہ حق تو اس بات ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے۔ جب اللہ نے جو حکم اتار دیا اس حکم کو اسی طریقے سے پورا کرے، بجائے اس کہ انسان دوسرے لوگوں سے ڈرتا رہے اور یہ دیکھے کہ بھئی فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، اور اب کیا بنے گا اور تب کیا بنے گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر بس جاتا ہے اس انسان کے دل سے باقی ڈر نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کو یہ نہیں ہوتا کہ میں افرادی قوت کی اعتبار سے کتنا مضبوط ہوں، میں عسکری قوت کے اعتبار سے کتنا مضبوط ہوں۔ جب ایمان کی طاقت انسان کے اندر ہوتی ہے تو اللہ نے دکھایا ہے، جنگ بدر کے اندر، جنگ احد کے اندر مختلف غزوات ہوئے ہیں، اللہ نے دکھایا ہے، وہی اللہ آج بھی موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی کمزوری ہماری یہاں تک ہے کہ ہم ایک حکم کے آگے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک کال آئے گی سب کچھ ختم، ایک حکم آئے گا سب کچھ قربان ہو جائے گا۔ ایمان کی اس حد تک کمزوری ہو چکی ہے۔ اور اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ فاللہ احق ان تخشوا، سو اللہ کا ڈر چاہیے تم کو زیادہ، کہ جو زیادہ تمہیں ڈرنا چاہیے نا وہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور اللہ کی ڈر کی پہلی جو شروع کی نشانی وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو انسان پورا کرے، جو اللہ نے حکم دیا، جیسا اللہ نے حکم دیا ویسا انسان کرے۔ اور اسی طریقے سے پھر اس کے بعد اگلا درجہ، اس سے اگلا درجہ، اس سے اگلا درجہ، پھر یہاں تک کہ انسان وہ کیا کہتے ہیں مومن ہے تو اس پہ اس کو بھروسہ پھر اپنے ہتھیاروں کے اوپر نہیں ہوتا، پھر اس کو ایمان کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اور ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ یہاں پہ فرمانا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، زیادہ حق یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے اور کفار کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے
اگر مقابلہ ہو جاتا ہے کفار کے ساتھ تو تم ہی غالب رہو گے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ پہلی شرط یہ کہ ایمان لایا جائے، ایمان بالغیب سب سے بڑی شرط ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان ہو، اللہ کے احکامات کے اوپر ایمان ہو، اللہ کے وعدوں کے اوپر ایمان ہو، اللہ کی وعیدوں کے اوپر ایمان ہو، اللہ نے جو انعامات رکھے ہیں ان کے اوپر ایمان ہو، اور اللہ کے احکامات کے اوپر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر جو اللہ نے پکڑ رکھی ہے اس کے اوپر ایمان ہو۔ یہ ساری چیزوں کے اوپر ایمان ہو تب کی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر ایمان ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان ہو، ان سب چیزوں کے اوپر ایمان ہوگا تو انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے۔ پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور تمہارے اوپر غالب ہو جائے۔ جب تم مومن ہوگے، ایمان تمہارے اندر ہوگا، پھر تم غالب رہو گے۔ اب یہ دیکھیں وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے ان کنتم، اگر تم مومن ہو۔ اب یہاں پہ بھی اللہ نے کوئی اسلحے کی قید نہیں لگائی، کوئی افرادی قوت کی قید نہیں لگائی، کوئی زیادہ مہارت کی قید نہیں لگائی۔ قید کیا ہے؟ تم غالب رہو گے۔ کب غالب رہو گے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے۔ مومن ہوگے تو غالب رہو گے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان ایمان کے اعتبار سے مکمل اسے مضبوط ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ ابھی یہ جو لڑائی ہوگی، ان کو مارا جائے گا، ہوگا کیا؟ قاتلوہم، لڑو ان سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، تاکہ اللہ جو ہے عذاب دے اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں۔ اب پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، عذاب کیا آتا تھا؟ زلزلہ آ گیا، چیخ آ گئی، پتھروں کی بارش ہو گئی، پانی نکل آیا، اس طرح کے مختلف قسم کے عذابات آتے تھے۔ اب اللہ نے اس کا تھوڑا طریقہ کار چینج کر دیا۔ کیا کہا کہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ اور پھر دیکھا کہ بدر کے اندر 70 سردار مارے گئے، اور پھر اسی اعتبار سے 70 قیدی بنے، اور اس کے بعد کے جو غزوات رہے ہر ایک کے اعتبار سے، تو اللہ کہتے ہیں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ سے ان کو عذاب دیں۔ اور دوسرا وَيُخْزِهِمْ، اور رسوا کرے ان کو، اور ان کو رسوا کرے، وَيَنْصُرْكُمْ، اور تم کو ان پر غالب کرے۔ یہ جو قتال ہے، جو جہاد ہے، اس کی غرض کیا ہے؟ یہ ہے کہ کفار جو ہیں وہ مغلوب ہو جائیں۔ اچھا، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، آگے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور ٹھنڈے کر دے مسلمان لوگوں کے دل۔ اب یہ جو مسلمانوں کو انہوں نے تکلیف پہنچائی، شروع میں تو مسلمان کمزور تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچائی، بڑا عذاب دیا، بڑی مشقت کے اندر مسلمان رہے، اور مسلمانوں کے دل جلے ہوئے تھے، ان سے بہت پریشان تھے۔ اب جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ سب احکامات کیوں اتارے جا رہے ہیں کہ تم ان کو پکڑو، اب تم قوت کے اعتبار سے ٹھیک ہو، اب تمہاری مرکزیت قائم ہو چکی ہے، اور تم ایک ریاست کے اعتبار سے تم اچھے مضبوط ہو چکی ہو، اب ان کو کیا کرو؟ ان کو پکڑو، کیونکہ پہلے مہلت دی تھی نا، بھی 4 مہینے کی مہلت ہے، مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو پھر ہم تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے، ایمان لے کر آؤ، ایمان نہیں لے کر آتے تو یہاں سے چلے جاؤ، نہیں جاؤ گے ذمہ بن کے رہو، ذمہ بن کے بن رہتے تو پھر ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے، قتال کریں گے۔ اب ایک مرکزیت قائم ہو چکی تھی۔ جب مسلمانوں کی مرکزیت قائم ہو جائے، اس مرکزیت کے بعد مسلمانوں کو اعلیٰ رکھنا، عرفہ رکھنا، اب یہ مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن سے رہنمائی لیں کہ کیسے ان کو اعلیٰ اور عرفہ رکھنا ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، 2-4 پروگرام ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے، تو کنٹینر لگ گئے اور سڑکیں بند ہو گئی، بازار بند ہو گئے، اور مکمل طور پہ ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، پورا پاکستان بند ہو کے رہ جاتا ہے، اور پھر اس کے حساب سے سیکورٹی اور کیا نہ کیا، انسان سے پتہ نہیں کیا ہونے والے ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ حالانکہ اب کیا ایک مسلم اکثریت ملک ہے، مسلم اکثریت ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم اپنے گھروں کے اندر محدود ہو کے رہ جاتے ہیں۔ کسی نے اگر اسپتال جانا ہے وہ اسپتال نہیں جا سکتا، کسی نے اپنا کاروبار کھولنا ہے وہ کاروبار نہیں کھول سکتا۔ اب معیشت کے طور پہ کتنی کمزوری ملک کے اندر آتی ہے، ملک کتنا کمزور ہوتا ہے ان دنوں میں، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ان کے اپنے ملکوں کے اندر آپ دیکھ لیں، ان کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا، کوئی بازاروں کے اندر اگر عبادت ہے تو عبادت گاہوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر یہ عبادت ہے، واقعی عبادت ہے اگر، تو یہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر ہو۔ آج اگر تبلیغی جماعت والے بہت بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہیں، آج اگر وہ یہ کہیں جی ہم اپنا اجتماع اسلام آباد میں کریں گے، راولپنڈی اجتماع جو ہوگا وہ اسلام آباد کے اندر ہوگا، تو کیا حالت ہوگی؟ پورا اسلام آباد بلاک ہو کے رہ جائے گا، 3 دن تک تو کوئی گھر سے باہر نہیں نکل سکے گا، اور ادھر تو اتنی جگہ بھی نہیں ہوگی کہ اگر راولپنڈی کا اجتماع، سالانہ اجتماع جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ اگر شروع ہو جائے تو۔ اسی طریقے سے مختلف شہروں کے اجتماعات ہیں، وہ شہروں سے ہٹ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو عبادت سمجھتے ہیں یا تو عبادت گاہ کے اندر کریں، یا پھر عبادت باقاعدہ عبادت نہیں سمجھتے، عبادت کے اندر معاون سمجھتے ہیں جیسے یہ اجتماعات ہوتے، تو پھر آپ ایک کھلی جگہ کے اوپر چلے جائیں، وہاں پہ جا کے آپ جتنا مرضی نہ دھونا پیٹنا جو مرضی کرتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی، آپ اس کو عبادت سمجھتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن یہ کرنا کہ مسلمان اپنے گھروں سے باہر نکلنے کے لیے مشکل ان کے لیے ہو جائے، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ اس کے لیے احکامات ہے۔ اللہ رب کہہ رہے ہیں کہ قاتلوہم، ان کو مارو، یعذبہم اللہ بیدیکم، عذاب دے اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے، ویخزہم، اور ان کو رسوا کرے، وینصرکم، اور تم کو غالب کرے، علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ اب مسلمانوں کے دل بڑے تنگ پڑے تھے، اللہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں،
ان کو ایسی ان کو رسوا کروں، ایسے ان کی پٹائی ہو، ایسے یہ ذلیل ہو کہ جو مسلمانوں کے دل جلے ہوئے تھے، جن مسلمانوں کو انہوں نے تکلیف دی تھی، اب مسلمانوں کے دل جو ہے نا وہ ٹھنڈے ہو جائیں۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور نکالے ان کے دلوں کی جلن کہ جتنی وہ اندر بڑھاس تھی مسلمانوں کے، اب ان کو خوب پٹائی کرو، ان کو خوب مارو، اللہ رب العزت ان کو رسوا کرے گا اور اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا اس کام کے اندر تاکہ ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ توبہ نصیب کرے گا جس کو چاہے گا۔ ہم کفار میں سے اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ نہیں کہ ٹھیک ہے اب مار دھاڑی ہے، اگر یہ توبہ کرتے ہیں سیدھے راستے کے اوپر آ جاتے ہیں، حقیقی معنی کے اندر یہ ایمان لے کر آتے ہیں، اور اس ایمان کے اندر کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ باقی ایمان لے کر آئے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اب اللہ رب العزت پہلے بھی فرمایا تھا کہ ان کے راستہ جو ہے نا، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کو پھر کچھ بھی نہ کہو۔ تو اگر اللہ رب العزت جس کو چاہیں گے توبہ کی توفیق نصیب فرمائیں گے، جس کے اندر صلاحیت ہوگی وہ توبہ کرے گا۔ ابو سفیان اور دیگر دوسرے لوگ بعد میں ایمان بھی لے کر آئے ہیں۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔